ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے. وہ نعمت ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا شکر ہم جتنا بھی ادا کریں پورا نہیں ہو سکتا. آئیے اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں. چند منٹوں میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کی تاثیر کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ قرآن مجید کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانے سے پہاڑ جیسی عظیم مخلوق. قرآن مجید کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانے سے پہاڑ جیسی عظیم مخلوق حاصل ہے. اس کی دلیل یہ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن مجید کی پہلی تاثیر کیا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانے سے پہاڑ کسی عظیم مخلوق وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہے. پہاڑ کے اوپر اگر اس قرآن کو نازل کرتا وہ اس کے بوجھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پہاڑ. اس قرآن مجید کی پہلی تاثیر ہے اس کے. اور یہ مثال دے کے لوگوں کو سامنے بیان فرما رہے اللہ کے تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی تاثیر کیا ہے. ہم لوگ اگر قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے اس کی تاثیر کو ہم محسوس کریں گے. قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم کو رونا آ جائے گا. قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرتے ہم کو اللہ کا خوف نظر آئے گا. جب جہنم کا ذکر آئے گا تو جہنم کی وعید آئے گی تو اس وعید کے اوپر ہم کو رونا آئے گا. جنت کے ذکر آئیں گے تو ہم کو خوشی سے بھی ان کی رونا آئے گا. ایک خوشی محسوس ہوگی. پہلے ہاتھ قرآن کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہاڑ جیسی عظیم مخلوق اٹھانے کی سے تاثیر ہے. دوسری تاثیر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. دوسری تاثیر یہ ہے کہ قرآن آیات کو سن کر اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ قرآن آیات کو سن کر اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. جب اللہ کے ذکر ان کے آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اگر ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں, اگر صحیح معنی میں ایمان کی وہ مٹھاس, ایمان کی وہ چاشنی ہمارے اندر موجود ہو, ہم قرآن مجید کو سنتے ہی ہمارے دل بے چین ہونا چاہیے. ہمارا دل
کیفیت محسوس ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر ایک کیفیت محسوس ہونی چاہیے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ رب العالمین کا کلام، تنزیل من رب العالمین، ایسے رب ہے جو تمام جہانوں کو چلانے والا ہے اور تمام جہانوں کو پیدا کر کے یوں نہیں کہ ان کو غافل چھوڑ دیا ہے، ایک دن سب کو اپنے پاس لوٹانا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ وہ تمام جہان کی سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہے، سورج چاند کو اپنے مطابق نکال رہا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہے ان مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ ایسے رب العالمین کا کلام ہے، ایسے رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر وہ عرش پہ ہے، ایک کالی چوٹی، کالی پہاڑ پر کالی رات کے اندر اگر وہ چوٹی چلتا ہے، اس کے پیروں کی آواز اللہ سنتا ہے، ویسے رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کا قرآن مجید کو مسلمانوں نے اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے۔ اگر قرآن مجید کو مسلمان مضبوطی سے پکڑ لی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کی تاثیرات کو محسوس کریں گے، اس کے اثرات جو ہے وہ محسوس کریں گے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے، تو اور بھی نور علی نور ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، دنیا کی عناوین اور دنیا کے مضامین پڑھنے کے لیے ہم اس کے غور و فکر کرتے ہیں، اگر کوئی اخبار لا کے دیتے ہیں تو بغیر سمجھے ہوئے ان کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ لوگوں کی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی کتاب آتے ہوئے مسلمان اس سے دور رہے، اور مسلمان اس قرآن مجید سے دور ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان ہو جس کو ایک سورت بھی یاد نہ ہو، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنا ہوگا، جس دل کے اندر ایک سورت بھی نہ ہو وہ دل ویران گھر کی مانند ہے۔ قرآن مجید کی تیسری تاثیر، قرآن مجید کی تیسری تاثیر یہ ہے کہ قرآنی آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الحج کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی ذکر سے مراد قرآن مجید کی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک جگہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری تاثیر یہ ہے کہ قرآن آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر ایمان صحیح معنوں میں ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہمارے ایمان جیسے صحابہ کرام کے ایمان کا اگر ویسے ایمان ہمارا ہے، تو ہمارے ایمان قرآن مجید کے آیات کو سن کر، قرآن مجید کے آیات کے اوپر غور و فکر کر کر ہم کو تو آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ لوگ قرآن مجید کو ایسے سرسری طور پر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو صرف پڑھتے ہیں عبارت، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے وہ بات آئے گی، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑا ایک ہمارے لیے بہت بڑا راستہ ایک گمراہیوں سے نکلنے کا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دو چیز تمہارے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ہماری سنت، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے قرآن مجید کی چوتھی تاثیر کی طرف۔ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے دل نرم پڑ جاتا ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ،
جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ان کے دل اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ہو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ فائدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا، ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عالموں کے لیے، مولانا کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہم قرآن مجید پڑھنے سے تکلیف سے کیا ہم لوگ قرآن مجید پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر ہم عقل سلیم ہمارے اندر ہے اور ہم عقل سلیم کو رکھ کے قرآن مجید کو پڑھیں گے، ہمارا راستہ ہم کو ہدایت کا راستہ کلیئر نظر آئے گا۔ وہ ہدایت کا راستہ ہم کو قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ قرآن مجید کی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی 5ویں تاثیر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو سننے کے بعد، قرآن مجید کی 5ویں تاثیر یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد کو فارغ مکہ نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سجد النبی بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کی اور سجدے میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ سارے مسلمان اور مشرک نہ چاہتے ہوئے اس قرآن مجید کو سن کے سجدے میں گر گئے۔ قرآن مجید کی ایک تاثیر ہے، اور مشرکین، مسلمان اور مشرکین اور جن اور سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اس قرآن مجید کی تاثیر ہے، یہ 5ویں تاثیر ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کی تاثیر تو بہت ہے، اور یہ مختصر کا وقت میں یہ 5 تاثیر آپ لوگ اس کے اوپر ذہن نشی کر لیں گے۔ یہ 5 تاثیر اگر ہم غور و فکر سے پڑھیں گے اور ان کے اوپر قرآن مجید کے اندر یہ آیت کو اگر پڑھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو ساری جو تاثیر ہے ہمارے اندر موجود، ہمارے اندر وہ رونما ہوگا، وہ دکھے گا۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری بات ہے جو انشاءاللہ ہمارے شیخ صاحب ابھی بات کریں گے۔ اور یہ 5 تاثیر میں نے آپ کے سامنے جو ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بیان کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔